بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین خواتین، آج حافظ صاحب نے دوسرے پارے کی تلاوت کی، جس کی شروعات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اس سورت کی ابتدا، اس پارے کی ابتدا میں جس مسئلے کا تذکرہ ہے وہ ہے تحویل قبلہ۔ اللہ کے رسول مکہ میں رہتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے وہ بیت المقدس کا رخ کیا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے لیے یہ ممکن تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے میں پہلے کعبہ کو سامنے کرتے اور اسی رخ میں بیت المقدس ہوتا، تو اس وقت تک اتنی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن جب مدینہ آ گئے، تب جب بیت المقدس کی طرف رخ کرنا پڑا تو کعبہ اس میں نہیں آ رہا تھا، یعنی ان کے سامنے کعبہ نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ اللہ کے رسول کی یہ خواہش تھی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہے، اللہ کے رسول کی یہ خواہش تھی۔ ظہر کی نماز میں اللہ کی طرف سے یہ فرمان آ گیا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ ہم آپ کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم نازل کر دے کہ ہم نماز میں کعبہ کی طرف رخ کریں۔ تب اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ لیکن جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، اس وقت 3 گروہ میں لوگ بٹ گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جو یہودی، ان لوگوں نے یہ کہا التبس علیہ الامر، یعنی اللہ کے رسول پر معاملہ ملتبس ہو گیا، یعنی اللہ کے رسول کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نعوذ باللہ کہ ہم ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ اس لیے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، اب کعبے کی طرف رخ کر رہے ہیں، یہ یہودیوں نے کہا۔ مشرکین نے کیا کہا؟ مشرکین نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول نے قبلہ تبدیل کر لیا ہے، تب کہا کہ آج ہمارے قبلے کی طرف آ گئے، یعنی کعبہ ان کا بھی قبلہ تھا مشرکین کا، ہمارے قبلے کی طرف آ گئے، کل ہو کر ہمارے دین میں بھی آ جائیں گے، یعنی لوٹ آئیں گے۔ یہ ان کا موقف تھا۔ تیسرا موقف منافقین کا تھا۔ منافقین نے مذاق اڑایا اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا کر رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی مذاق اڑایا ان کا۔ آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے پہلے تو جواب دیا ایک لفظ میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ میں جہاں بھی رخ کروں، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، میں جس طرف بھی رخ کروں، اللہ اگر چاہے کہ مشرق کی طرف میں نماز پڑھوں تو وہاں پہ اللہ ہے۔ تو یہ چھوٹا سا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ قل للہ المشرق والمغرب، مجھے جہاں حکم ہوا میں اس طرف رخ کروں گا، کیونکہ مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے، جہاں اللہ حکم دے گا وہاں میں رخ کروں گا۔ یہاں پہ 3 مرتبہ فولوا وجوہکم شطرہ، یعنی آپ اپنے رخ کو کعبے کی طرف پھیر لیں۔
یہ 3 مرتبہ 3 آیتوں میں بار بار اس کا تکرار ہوا ہے اسی صفحے میں۔ اس کا مقصد مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ چاہے آپ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اکیلے ہوں یا کسی بھی صورت میں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے کعبہ کا ہی رخ کرنا ہے۔ یہاں پہ وسط کا لفظ استعمال کیا گیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں وسط امت بنایا، یعنی درمیانی امت بنائی۔ اس سے مفسرین یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ جیسے یہ امت درمیانی ہے، وسط ہے، نہ اس میں غلو ہے نہ تقصیر ہے، اسی طرح اس کا قبلہ بھی وسط میں ہونا چاہیے۔ جو آج سائنسدان کہتے ہیں کہ کعبہ جو ہے زمین کے بیچ حصے میں ہے، تو گویا کہ پوری دنیا کا قبلہ کہاں ہو؟ بیچ میں ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ہمارا مسلمانوں کا قبلہ بنایا۔ اس کے بعد ایک آیت اللہ تعالیٰ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یہ 2 آیتوں میں، ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی چیز شکر، پہلی چیز ذکر، دوسری چیز شکر، اور تیسری چیز صبر۔ یعنی اللہ نے کہا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد رکھو گے، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، میرا شکر کرو، ولا تکفرون، ناشکری مت کرو۔ ذکر کرتا آدمی کسی کا ذکر کرے، بہت بار کسی کا ذکر کرتا ہے، اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس سے شخص بہت محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جس سے جو محبت کرتا ہے اس چیز کا تذکرہ بہت بار کرتا ہے، بار بار اس چیز کا تذکرہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے میرا ذکر کرو، مجھے یاد رکھو، اور مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور شکر کے تعلق سے کہا کہ تم شکر گزاری کرو، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم شکر گزاری کرو گے میں بڑھا کے دوں گا، یعنی تم کہو گے ایک وقت کا کھانا ملا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ دوسرے وقت کا کھانا دے گا، یعنی جتنے شکر گزاری کرو گے اللہ اتنا بڑھا کر دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی تو جان لو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تیسری چیز کا جو تذکرہ ہوا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم مدد حاصل کرو کس سے؟ صبر سے اور نماز کے ذریعے۔ صبر، اللہ کے رسول نے، ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا عجبا لامر المؤمن ان اصابته السراء شکر فهو خیر له وان اصابته ضراء صبر فكان خیر له۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ اگر اسے کوئی مصیبت لاحق ہو تو کیا کرتا ہے؟ وہ صبر کر لیتا ہے، اور صبر اس کے لیے بہتر ہے، ثواب کا باعث ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرًّا، اور اگر اسے کوئی خوشی کا مرحلہ، خوشی کی چیز لاحق ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی مومن کا معاملہ ہی عجیب ہے، خوشی میں بھی ثواب ہے اور غم میں بھی ثواب ہے۔ اس لیے ترمذی کی حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ مومن کا معاملہ ہی عجیب ہے۔ اس کے بعد شہداء کا تذکرہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی شہداء جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں، جو صحابہ قتل ہو گئے اللہ کے راستے میں، ان کو تم مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں،
یہاں پہ اس آیت میں شہداء کی فضیلت بتائی گئی. کہا گیا جیسے دوسری حدیث میں کہا گیا کہ کوئی انسان مرتا ہے تو اس کی روح یا تو اعلیٰ علیین میں یا سجین میں، یہ دو جگہیں ہیں روحوں کی، یعنی مرنے کے بعد روحیں یہاں چلی جاتی ہیں. لیکن شہداء کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ شہداء کی روحیں جنت میں ان پرندوں میں، یعنی ہرے کلر کے پرندے ہوتے ہیں، اور ان پرندوں میں ان روحوں کو ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ پرندے جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے ہیں. بل احیاء، یعنی وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے. شہداء کی روحیں جنت میں پائے جانے والے ہرے کلر کے پرندوں میں داخل کر دی جاتی ہیں، یعنی ان کی روحیں علیین اور سجین میں نہیں ہوتی. ان کی روحیں جو شہداء ہوتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر اور ایک صحابی جن کو قتل کر دیا گیا، یعنی جو شہید ہو گئے، ایک لنگڑے صحابی تھے جن کو ان کے بیٹے کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ لوگ مت جاؤ، آپ کیوں جاؤ گے، لڑ نہیں پاؤ گے. تو انہوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ مجھے جنگ میں جانے سے یہ روک رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو جانے دو. وہ گئے، شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد تقریباً 10 سال اس قبر پہ گزر گئے، اور جب قبر بوسیدہ ہو گئی تو اس قبر کو سوچا گیا کہ اس کو منتقل کر دیا جائے. تو اس قبر کو کھودا گیا تو ایسا لگا کہ وہ ابھی آج کل کا دفن کیا ہوا انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نشانی کے لیے کچھ بندوں کو رکھتا ہے اور لوگوں کو دکھاتا ہے. اور انبیاء کی روحیں، صالحین کے جو جسم ہیں، اس کو مٹی جلدی نہیں کھاتی، عرصہ گزرنے کے بعد وہ ختم ہوتی ہے، ورنہ وہ ویسے ہی رہتی ہے. یہ ضمناً ایک بات آ گئی. اس کے بعد صفا اور مروہ کا تذکرہ آتا ہے. صفا اور مروہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے ساتھ حضرت حاجرہ کو اس بے آب و گیا سرزمین میں چھوڑ دیا، جہاں پہ کوئی زندگی کا نام و نشان تک نہیں تھا، جہاں پہ موت ہی یقینی تھی، زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، وہاں پہ حضرت حاجرہ کبھی صفا پہ دوڑتی تو وہاں سے مروہ نظر آتا، ایسا گویا کہ وہ پانی ہے، ریت پر جب دھوپ چمکتی ہے تو وہ پانی کی طرح نظر آتا ہے. تو جب اس پہاڑ پہ جاتی تھی تو وہاں پانی نظر آتا، وہاں جاتی یہاں نظر آتا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تمام حاجیوں کے لیے لازم کر دیا کہ آپ اگر حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو اسی طرح دوڑنا ہوگا، جہاں پہ وہ دوڑی تھی وہاں دوڑنا ہوگا. اس کو لازم کر دیا رہتی دنیا تک کے لیے. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں کیا. اس کے بعد ایک آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. دیکھو وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. یہاں پہ عقیدے کی بحث ہے. عقیدے کی بحث ہے کہ مؤمنین اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، یعنی اللہ کے رسول کی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی محبت کرے. یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا. یہاں پہ رد ان لوگوں کے اوپر ہے، مشرکین پہ. مشرکین اپنے اوثان اور جو بت ہوتے تھے وہ بتوں سے محبت کرتے تھے، اور ویسی محبت کرتے تھے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. لیکن اس کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے کہ مومنوں کی محبت ان کی محبت سے کہیں زیادہ ہوا کرتی ہے. اس کے بعد کہا کہ اے لوگو، زمین میں جو بھی حلال چیزیں ہیں حلال چیزیں کھاؤ. حلال چیزوں کے کھانے کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حرام چیزیں کون سی ہیں. یعنی عمومی بات یہ ہے کہ زمین پر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ انسانوں کے لیے حلال ہیں، لیکن
اس میں جو چیزیں مخصوص کر کے قرآن اور حدیث کہتا ہے کہ یہ نہیں کھائیے تو وہ حرام ہے۔ اس کے بعد حرام چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہا کہ تمہارے لیے مردار حرام ہے، یعنی میتہ آپ جانتے ہیں کوئی چیز مر جائے وہ حرام ہے، اس کو نہیں کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ میتہ میں سے 2 میتہ حلال ہے، اللہ کے رسول کی حدیث سے یہ 2 چیزیں ثابت ہیں کہ الجراد والحوت، ٹڈا آپ جانتے ہوں گے، ٹڈی وہ اگر مر جائے تو اس کو کھا سکتے ہیں۔ دوسری چیز مچھلی جو ہے مر جائے تو اس کو کھا سکتے ہیں، میتہ سے اس کو استثناء کیا گیا ہے۔ میتہ عام طور سے حرام ہے، جو بھی چیز مر جائے اس کو نہیں کھانا ہے، لیکن اس میں سے یہ 2 چیزیں مستثنیٰ ہیں۔ اسی طرح خون جو ہے وہ حرام ہے، خون نہیں کھا سکتے، جیسے ہم ذبح کرتے ہیں، اس دم سے مراد دم سیال ہے، یعنی ہم سے جو ذبح کرتے ہیں اور خون نکلتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں دم سیال، بہنے والا خون، وہ بعد میں جم جائے تو بھی اس کو نہیں کھا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے مستثنیٰ کون سی چیز ہے؟ کلیجی وغیرہ جو ہے وہ جائز ہے، الکبد والطحال یہ جائز ہے، حالانکہ وہ بھی خون ہے لیکن وہ خون سیال نہیں ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔ لحم الخنزیر، خنزیر جو ہے اس کا ہر چیز، چاہے وہ چمڑا ہے، گوشت ہے، چربی ہے، کوئی بھی چیز یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے بعد قصاص کا تذکرہ آتا ہے۔ قصاص، اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کا قتل کر دے تو اس مرد کو اس عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا، اور اگر کوئی عورت کسی مرد کا قتل کر دے تو مرد کے بدلے عورت قتل کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی غلام کسی آزاد کو قتل کر دے تو آزاد کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا، لیکن کوئی آزاد غلام کو قتل کر دے تو آزاد کو اس کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ قصاص میں ایک جان کا قصاص ہے، اور دوسری چیز جیسے کسی نے کسی کی دانت توڑ دی، کسی کی انگلی توڑ دی، کسی کا پیر توڑ دیا تو اس میں قصاص ہے، یعنی آپ کے کسی نے انگلی کاٹ دی تو قصاصاً اسے انگلی کاٹ دی جائے گی۔ اگر کسی نے آپ کو قتل کر دیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو کہا، یہاں پہ سوچنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قصاص میں زندگی ہے، قصاص میں زندگی ہے۔ آپ کو کسی نے قتل کر دیا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن قتل ہو رہا ہے، وہ زندگی ختم ہو رہی ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اگر قصاص لیتے ہو تو تمہارے لیے اس میں زندگی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ایک کو آپ قصاصاً قتل کر دیے تو جتنے لوگ دیکھنے والے ہیں پھر کوئی ویسی جرات نہیں کرے گا، اس لیے کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کیا عقل مندو اگر سوچنے والے ہوں تو سوچ لو کہ اس میں زندگی ہے۔ اس کے بعد روزے کا تذکرہ ہے کہ یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ روزے اس سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لیکن یہ روزے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، گویا کہ روزہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی ہی اہم آیت جس کا تذکرہ کہا، اور یہ آیت ہمیں حوصلہ دیتی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی رب العالمین کتنا رحیم ہے، کتنا رحیم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیجئے انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں مجھے پکارنے والے کو میں جواب دیتا ہوں۔ دوسری حدیث قدسی میں اللہ کے رسول نے کہا، حدیث قدسی یعنی اللہ کی بات کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں،
اگر بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے تو میں ایک ذرا اس کی طرف جاتا ہوں. اگر وہ یعنی ایک ایسا وقت آتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر چل کر آئے بندہ میری طرف تو میں دوڑ کے جاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تجھ سے سوال کریں کہ تیرا رب کون ہے، کہاں ہے، تو کہہ دو اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میں قریب ہوں تیرے شہر رگ سے زیادہ. یعنی شہر رگ جو ہے یہ اس رگ سے زیادہ میں قریب ہوں تم سے، یعنی اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اس کے بعد ایک بہت اہم مسئلے کا تذکرہ ہے. وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے عورتوں سے ملاقات یعنی بیویوں سے ملاقات کی اجازت نہیں تھی، لیکن پریشانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی. یعنی رات میں آپ اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اس کی اجازت دی گئی. یہاں پہ ضمناً ایک مسئلہ کا تذکرہ کر دینا ضروری ہے کہ عورت اور مرد یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس کا تذکرہ آگے آئے گا کہ مرد عورت ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، جیسے چاہیں وہ زندگی گزار سکتے ہیں. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی قتال کا حکم دیا، جو غیر مسلمین ہم پر اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض کا جواب ہے گویا کہ. یہاں پہ 3-4 آیتیں ایسی آئی ہیں جن آیتوں میں کہا گیا کہ جب وہ تم پر زیادتی کریں تب ان پر زیادتی کرو، جب تم کو قتل کریں تب تم قتال کرو، مکے میں جب تم پر زیادتی کرنے لگیں تب ان کو ستاؤ. یہ تینوں آیتوں میں یہی کہا گیا کہ جب تم پر زیادتی مشرکین کی طرف سے حد سے بڑھ جائے تب تم ان پر زیادتی کرو، یعنی اس کا جواب دو. آج مشرکین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. نہیں، اسلام نے جتنی بھی آیتیں ہیں ان آیتوں میں کہا کہ پہلے وہ لوگ زیادتی کرتے تھک جائیں، جب کوئی چارہ تم پہ نہ بچے تو اس کا جواب دو. یہاں تک کہا کہ پھر جواب دینے میں بھی تم زیادتی مت کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، کہا کہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے. اسلام اس انسان تو انسان ہے، کسی جانور کو پر بھی ظلم کرنا گوارا نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں اگر داخل ہونا ہے تو پوری طرح دین میں داخل ہو جاؤ. کتنا منٹ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پوری طرح دین میں داخل ہو جاؤ. یعنی مسلمانوں سے یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر آنا ہے تم دین میں آ گئے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ کنارے پر کھڑے رہو کہ کبھی دین میں داخل ہوئے کبھی نکل گئے. یعنی یہ منافقوں کی علامت ہے کہ ایک وقت میں دین میں داخل ہونا، دوسرے وقت میں نکل جانا، تو اس سے منع کیا گیا. اس کے بعد کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین، یعنی انسانوں پر، مسلمانوں پر یہ گویا کہ نکیر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ کیا آپ یہ گمان کرتے ہو، کیا آپ ایسا سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، بلکہ تم سے پہلے ایسی امت گزری، ایسے لوگ گزرے جو تم سے زیادہ نیک تھے، تم سے زیادہ صالح تھے. ان پر اتنی آزمائشیں آئی کہ انہوں نے کہا کہ متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. جنگ احزاب کے موقع پر جب ادھر سے مشرکین اور پیچھے سے یہود جب مسلمانوں کو گھیر لیے، پوری طرح پس گئے مسلمان، اس وقت مسلمانوں نے کہا متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی.
تو ایسی ایسی آزمائشوں سے مسلمان گزر چکے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آزمایا بھی نہیں جائے گا بلکہ آزمائشیں آئیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہنا۔ جب قتال کا حکم نازل ہوا، یعنی جہاد کرنے کا حکم نازل ہوا کہ جہاد آپ کر سکتے ہو، اس سے پہلے بہت سارے لوگ اور خصوصاً منافقین اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ بتائیں نا، ہم جنگ کرنے جاتے ہیں، آپ کہیے نا ہم جہاد کرنے جائیں۔ بار بار اللہ کے رسول سے مطالبہ کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کبھی اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہتے۔ جب تک اللہ کا حکم آیا نہیں، اللہ کے رسول نے نہیں کہا۔ جب قتال کا حکم آ گیا اور اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں اب قتال کا حکم آ گیا، اب جاؤ جہاد کرو، تب اس کے بعد منافقین کی ہوا اکھڑ گئی۔ تب ان لوگوں نے کہا، بہت کم جو حقیقی مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ اب اللہ کا حکم ہے تو ہم کریں گے، لیکن منافقین تو صرف اکسا رہے تھے، تو ان کو بہت گرا گزرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو ناپسند کر رہے ہو وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جس چیز کو تم چاہ رہے ہو وہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے، اس آیت سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ زندگی میں کچھ اللہ سے مطالبہ کریں اور وہ چیز آپ کو نہ ملے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ آپ کوئی چیز چاہ رہے ہیں، دل سے چاہ رہے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ آپ کے حق میں خیر نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد یسألونک عن الخمر والمیسر، اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ وہ لوگ تم سے شراب کے متعلق سوال کرتے ہیں، جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ شراب کے متعلق میں بتا دوں کہ صحابہ کرام نے کہا کہ سب سے زیادہ مشکل چیز جس کو حرام کی گئی اور جس کو چھوڑنے میں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی وہ شراب ہے، کیونکہ شراب ان کی گھٹیوں میں بستی تھی، شراب کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ رہی کہ شراب کو ایک بیک نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، بلکہ پہلے کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یعنی نشے کی حالت میں نماز میں مت آؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوچ کر کچھ صحابہ نے چھوڑ دیا۔ دوسری بار کہا اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا گناہ زیادہ ہے، اس کے نقصان زیادہ ہیں بھلائی سے۔ اس کے بعد کہا کہ یہ شراب حرام ہے، یعنی شراب کو تدریجاً حرام کی گئی، پہلے اس کو ناپسند کیا گیا، ناپسندیدگی بتائی گئی، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یہ حرام ہے۔ تو شراب کے بارے میں یہ بہت سخت حکم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے تدریجاً اس کو حرام قرار دیا۔ اس کے بعد مشرکوں سے نکاح کرنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ابھی مسلمان عورتوں کا بڑھتا ہوا رجحان جو غیر مسلمین کی طرف ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا صاف حکم ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی غیر مسلم عورت سے شادی نہیں کر سکتا، اگرچہ کہ وہ حور ہو، اگرچہ کہ وہ خوبصورت دنیا میں ایک نمبر پہ ہو۔ اس سے بہتر ایک لونڈی ہے، باندی ہے جو مسلمان ہے۔ اسی طرح ایک عورت، مسلمان عورت کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی، حرام ہے، اگرچہ کہ وہ کتنے بڑے پوسٹ پر ہو یا کتنا خوبصورت ہو، کیونکہ اسلام شرط ہے، اگر اس مسلم یا مسلمہ نہیں ہے تو آپ اسے شادی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کا صریحاً حکم ہے، صراحتاً اللہ نے کہا کہ تم نہیں کر سکتے، چاہے لونڈی سے کر لو لیکن غیر مسلم سے نہیں کرنا۔ آج کا جو بچیوں کا بڑھتا ہوا رجحان، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ اس کے بعد حیض کا تذکرہ ہے۔ حیض کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ ان حالتوں میں عورتوں سے الگ رہو،
الگ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ الگ رہنا یعنی ان سے جسمانی تعلقات نہیں رکھنا، جنسی تعلقات نہیں رکھنا، ورنہ ان کے ساتھ رہنا، بیٹھنا، کھانا پینا سب چیز ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے ساتھ رہتے تھے ان حالتوں میں بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا کہ عورتیں تمہاری لباس ہیں، تمہارے لیے تم جیسے چاہو ان کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ اس کے بعد عدتوں کا تذکرہ ہے۔ عورت کے لیے ایک متوفی عنہا زوجہا کی عدت ہے، ایک طلاق کی عدت ہے، ایک حمل کی عدت ہے اور ایلا کی عدت ہے۔ ان عدتوں کا تذکرہ ہے۔ کہا کہ ایلا کی مدت 4 مہینے ہے۔ ایلا کسے کہتے ہیں کہ عورت کو مرد نہ طلاق دے اور نہ ساتھ میں رکھے۔ 4 مہینے کی مدت ہے۔ 4 مہینے عورت کو یوں ہی چھوڑ دے، یعنی اس سے نہ کوئی تعلق رکھے اور نہ وہ طلاق دے، اس کو کہتے ہیں ایلا۔ ایلا کر لینا 4 مہینے کی مدت۔ اگر 4 مہینے میں وہ رجوع نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا حکم کیا ہوگا؟ اگر وہ لوٹنا چاہتا ہے تو اسے نکاح جدید کے ساتھ لوٹنا ہوگا، یعنی جس طرح اس کا نکاح ہوا تھا پھر سے نکاح ہوگا تب لوٹ سکتا ہے۔ اور طلاق کے بعد کسی کا طلاق ہو جائے تو طلاق کے بعد اسے 3 قروء یعنی 3 طہر اسے عدت گزارنی ہوگی، طلاق کی عدت۔ طلاق کے متعلق میں یہ بتا دوں کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ سب حلال جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ طلاق یہ ایک راستہ ہے جو انسان کو تنگ زندگی سے نکالتا ہے، صرف ایک راستہ ہے بس، طلاق دینا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دے دیتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ بہت نامراد ہے، وہ مرد ہونے کے لائق نہیں ہے۔ کیوں میں اتنی سخت گفتگو کیوں کر رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ موجودہ دور میں جو انسانوں کی طبیعت ہے، جو ایک پریشانی ہے، ایک کڑھن سی زندگی ہو گئی ہے اور انسان بے چین ہے، اس کو کوئی نہیں ملتا تو اس کو عورت ملتی ہے اور عورت پہ اپنا غصہ نکالتا ہے اور اسے طلاق دے دیتا ہے۔ یہ سوچ رکھیں کہ انسان جو بردبار ہوگا، جو دور اندیش ہوگا، وہ طلاق کے بارے میں سوچے گا ہی نہیں، وہ عورت کو طلاق دینے کے متعلق نہیں سوچے گا، کیونکہ اس کے مفاسد اتنے زیادہ ہیں جس کو آپ گن نہیں سکتے۔ بچے برباد، آپ کی زندگی برباد، عورت برباد۔ تو طلاق ایک راستہ ہے جب ناگزیر صورت ہو جائے، ویسی حالت میں کہا الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان، کہ طلاق 2 مرتبہ، ایک مرتبہ طلاق دیے اس کے بعد رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر رجوع کر لیے تو پھر ایک طلاق شمار ہوگا لیکن آپ زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوسری بار بھی طلاق دیتے ہیں پھر بھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن تیسری بار اگر طلاق دے دیتے ہیں تو تیسری بار طلاق دینے کے بعد آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ وہ عورت کسی اور سے شادی کرے گی جو زندگی گزارنے کے لیے شادی کرے گا، یہ حلالہ کی بات نہیں ہوگی۔ حلالہ حرام ہے اسلام میں، جس کو الطیش المستعار کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا یہ عمل ہے۔ جو حلالہ سینٹرز قائم ہیں، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا۔ یہ حرام، یہ زناکاری کے اڈے ہیں۔ اس کو 3 طلاق ہونے کے بعد وہ عورت کسی اور سے زندگی گزارنے کے لیے شادی کرے گی، پھر حالات خراب ہوں گے، وہ طلاق دے گا، پھر جا کے وہ لوٹ سکتا ہے۔ یعنی گویا کہ محال ہو جاتا ہے انسان کا اپنی پہلی بیوی کی طرف لوٹنا۔ اس وجہ سے یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے، اس پر جلدی اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کیا، اب یہاں پہ مہر کا تذکرہ، مہر کا تذکرہ، آپ کی شادی کسی سے ہوئی، آپ اس سے ملے نہیں، اس سے خلوت اختیار نہیں کی،
اور آپ نے مثال کے طور پر 1 لاکھ مہر مقرر کیا، اس سے ملے نہیں، تو نصف مہر یعنی 50,000 مہر آپ کو دینا ہوگا اس کو، اور اگر آپ مل لیے تو پھر وہ پورا مہر اس کو دینا ہوگا جب بھی آپ طلاق دیں گے۔ طلاق دیں یا نہ دیں وہ مہر اس کا حق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ مہر دیتے نہیں یہ اور موت کے وقت وہ معاف کرا لیتے ہیں۔ عورت کا مہر حق ہے۔ انسان کو جب نوجوان ہو شادی کرنے جائے تو شادی سے پہلے اسے چاہیے کہ مہر کی رقم اپنے اکٹھا کرے، اگر وہ مہر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ انتظام کرے، اس کے بعد شادی کرے۔ لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے مسلمانوں کا، پہلے تو شادی کر لیتے ہیں اور موت کے وقت جا کے بولتے بابا معاف کر ڈالو نا، معاف کر ڈالو، میں دے نہیں سکا، دینا چاہیے تھا۔ یہ غلط بات ہے، یہ اس کا حق ہے، وہ چاہے تو ہوٹل میں جا کے کھا لے یا اپنے ماں باپ کو دے دے یا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، یہ اس کا حق ہے، یہ عورت کا حق ہے۔ اسے مرد صرف معاف کرانے کی حد تک انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں جس چیز کا تذکرہ کیا اس بارے میں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ تم نماز کی حفاظت کرو، یعنی نماز کو اپنے وقت پر پڑھو، اور خصوصاً وسطیٰ یعنی عصر کی نماز، اور بعض مفسرین کے نزدیک فجر کی نماز، اس کی حفاظت کرو۔ یہ دونوں کو خاص طور سے تذکرہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ فجر کی نماز میں اٹھنا یہ بہت کٹھن کام ہوتا ہے، اور اسی طرح عصر کی نماز میں اس وقت بھی آرام کے بعد اٹھنا ہوتا ہے، اس لیے اکثر لوگ اس میں سو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور سے بیچ والی نماز کا خیال کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، ایک بنائے، اور جو باتیں ہم سنتے ہیں اس پر ہم سب کو عامل بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔